بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ آج ہم 2/11 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 میں موجود ضرب المثل وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ کا مطالعہ کریں گے۔ سادہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر ہم مفہوم بعد میں پڑھیں گے، پہلے اس کا لفظ جو سے حرفی آتا ہے وہ قیل آتا ہے، وَإِذَا قِيلَ، تو قیلہ جو ہے اس کو ہم لیتے ہیں جو قول سے نکلا ہے۔ قول کا مطلب ہوتا ہے زبان سے کچھ کہنا، نیز عقیدے، خیال اور رائے کو بھی قول کہتے ہیں۔ جو زبان پر بات ابھی آئی نہ ہو، اس کے مجازی معنی بہت سے آتے ہیں اور زبان میں بکثرت استعمال ہوئے ہیں، جیسے دل میں کوئی عقیدہ ہونا اس کو بھی قول کہتے ہیں، جیسے کسی پر غالب آ جانا، راحت پا جانا اور متوجہ ہونا وغیرہ۔ دل میں کسی خیال کے موجود ہونے کے لیے قرآن نے اسے 58/8 میں استعمال کیا ہے۔ اب ہم اس ضرب المثل کے دوسرے لفظ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا پر آتے ہیں۔ لغات القرآن میں اس کے لیے کیا معنی بیان کیے گئے ہیں؟ فساد در حقیقت صلاح کی ضد ہے۔ صلاح کے معنی ہیں حالات کا مستقیم متوازن رہنا، لہٰذا فساد کے معنی ہیں توازن کا بگڑ جانا، بے ترتیبی، ڈس آرڈر پیدا ہو جانا۔ قرآن کریم نے مفسدین کے مقابلے میں 2/11 میں مصلحین کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی اس کی بعد والی آیت میں۔ حرث و نسل کے تباہ کر دینے کو بھی فساد قرار دیا گیا ہے۔ 2/205 میں ماپ تول کو پورا نہ رکھنا، دوسروں کی محنت کا پورا معاوضہ نہ دینا، معاشی ناہمواریاں پیدا کرنا، لوگوں کے حقوق کو دبا لینا، صالح نظام کو درہم برہم کر دینا، صحیح ترتیب کو الٹ دینا، ارتکاب جرم کرنا، سب فساد کہلاتا ہے۔ فساد در حقیقت معاشرے میں ناہمواریاں پیدا کرنے کا نام ہے۔ 2/60 میں منشاء خداوندی کے مطابق صحیح زندگی یہ ہے کہ خدا کے عطا فرمودہ رزق کے سرچشموں سے بقدر ضرورت لیا جائے اور اس سے زیادہ پر قبضہ کر کے معاشرے کے توازن کو نہ بگاڑا جائے۔ 26/151 اور 152 مصرفین کو مفسدین کہا گیا ہے۔ 28/77 میں احسن کے مقابلے میں مفسد آیا ہے۔ 2/30 میں ملائکہ کا آدم کے بارے میں مکالمہ کہ یہ فساد مچائے گا سے مطلب یہی ہے کہ ملائکہ تو مشیت کے پروگرام کو سزاوار حمد و ستائش بنانے کے لیے ہر وقت مصروف عمل رہتے ہیں، لیکن وحی کے ذریعے انسانوں کے لیے جو پروگرام تجویز کیا گیا ہے وہ اس پروگرام کو آگے لے کر جانے کی بجائے فساد مچائے گا، یعنی خلاف ورزی کرے گا۔ کائنات میں فساد اس لیے نہیں ہے کہ ایک خدا کا قانون نافذ العمل ہے، یعنی ایک خدا کا قانون نافذ العمل ہے اس لیے کائنات میں آپ کو فساد نظر نہیں آتا۔ اسی طرح انسانی زندگی میں بھی خدائے واحد کے ضابطہ واحد کی عملداری ہو جائے تو حسن و خوبی کی معراج کو انسان حاصل کر سکتا ہے۔ یہ بات 2/22 میں آئی ہے۔ اس کے بعد وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اب آتا ہے تیسرا لفظ عرض۔ عرض ہر وہ چیز جو نیچے ہو عرض کہلاتی ہے، برعکس سما کے۔
انسانی معاش کا بنیادی ذریعہ ارض زمین ہے، اس لیے اس میں خیر کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ قرآن میں جبال کے ساتھ ارض کا لفظ آیا ہے 18/47۔ جس دور میں ہم جبل کو ان کی جگہ سے ہلا کر الگ کر دیں گے اور ارض ابھر اور نکھر کر سامنے آ جائے گی۔ یہاں جبل کے مجازی معنی بھی لیے جا سکتے ہیں، یعنی قوم کے بڑے بڑے اکابر لوگ، اور ارض یعنی چھوٹے چھوٹے طبقے کے لوگ۔ انسانی زندگی کے کسی پہلو کو سامنے لایا جا رہا ہو تو پھر سما کے معنی خدا کا قانون، کائناتی قانون، اور ارض کے معنی انسان کی معاشی زندگی کے ہوں گے۔ 7/10 میں اس کی مثال موجود ہے۔ معاشی زندگی کو خدا کے کائناتی قانون یا قرآن کے ضابطۂ حیات سے الگ کر دیا جائے تو ایسے ہی ہے جیسے ہم زمین کو آسمان سے الگ کرنا چاہیں۔ انسانی زندگی بلند نسبولین سے خالی صرف پست سطح کی حیوانی زندگی ہو جاتی ہے۔ توحید کے معنی یہی ہیں کہ ارض و سما میں ایک ہی قانون کو تسلیم کیا جائے 43/84۔ لہٰذا انسان کی جو معاشی زندگی ہے اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا قرآن مجید کی تعلیم سے۔ آسمان کی طرح زمین بھی کسی فرد کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ 55/10 میں ہے کہ ارض کو مخلوق کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ اب اس کا ہم وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اس کا آخری لفظ آتا ہے مصلحون۔ اب ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ ایسا مصلحون ایسا کام کرنا جس سے دوسرے آدمی کی خرابی، نقص یا کمی دور ہو جائے۔ اصلاح کے معنی حالات کا عقل و شرع کے تقاضے کے مطابق معتدل اور مستقیم ہو جانا ہے۔ ناہمواری نہ رہے اور سارے کام سنور جائیں، وہ مصلحون میں آتا ہے، اصلاح میں آتا ہے۔ 12/9 اس کی وضاحت کرتا ہے۔ قرآن میں حسنات کے مقابلے میں سیئات کا لفظ اکثر آیا ہے، اور 2/81 اور 82 میں سیئہ کے مقابلے میں عمل الصالحات آیا ہے۔ لہٰذا اعمال صالح اور حسنات ہم معنی ہیں۔ ایسے کام جن سے انسان کی مضمر صلاحیتیں بیدار ہو جائیں اور اس طرح اس میں زندگی کے ارتقائی منازل طے کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، نیز معاشرے کا حسن و توازن قائم رہے اور ناہمواریاں دور ہو جائیں، یہ ہوتے ہیں اعمال صالح۔ فساد اس کی ضد ہے اور فساد اس کی ضد ہے۔ اس طرح اعمال صالح اور ہم حسنات ہم معنی ہیں۔ اعمال صالح اور حسنات ہم معنی ہیں، ایسے کام جن سے انسان کی مضمر صلاحیتیں بیدار ہو جائیں اور اس طرح اس میں زندگی کے ارتقائی منازل طے کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، نیز معاشرے کا حسن و توازن قائم رہے اور ناہمواریاں دور ہو جائیں۔ اس سے واضح ہے کہ ایمان اور عمل لازم اور ملزوم ہیں۔ اعمال سے مراد محض رسم یا عادت نہیں ہوتے۔ عادت اور رسم تو میکانیکی طور پر یعنی میکینیکلی سرزد ہوتے رہتے ہیں انسان سے، تو اس کو اعمال نہیں کہتے، کیونکہ ان کے صحیح نتائج مرتب نہیں ہو سکتے۔ یعنی کسی عادت سے اور کسی میکانیکلی عمل سے صحیح نتائج آپ مرتب نہیں کر سکتے یا حاصل نہیں کر سکتے۔ اعمال بھی صرف وہی صالح ہوں گے جنہیں قرآن کریم نے صالح عمل قرار دیا ہے۔
قرآن میں اس کی کوئی جامع اور معنی فہرست مرتب کر کے قرآن نے نہیں دی، لیکن وہ کام جو قرآنی اصولوں سے نہ ٹکرائیں صالح کام ہوتے ہیں، تو ایسے کام ہی اس کیریکٹر کو بناتے ہیں، یعنی انسانی سیرت کو، انسانی کیریکٹر کو اعمال صالح ہی بناتے ہیں، وہ کام جو قرآنی اصولوں سے نہ ٹکرائے۔ تو یہاں پر ہم اب اس کو پیش کرتے ہیں، اس کے مفہوم کو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ناہمواریاں پیدا کر کے معاشرے کے نظام کو تباہ مت کرو، تو یہ نہایت ڈٹھائی سے کہتے ہیں کہ ہم معاشرے کو بگاڑتے کب ہیں، ہم تو اس کے سنوارنے والے مصلحین ہیں۔ شکریہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔